تو یہ آج ہم پڑھنے والے ہیں، تیسری یونٹ ہے یہ، اور اس میں جو ہے ہم لوگ سیکنڈ پڑھ رہے ہیں۔ 21 نمبر سبق ہے الحوار الثالث کا۔ اچھا جی، اور یہ رہائش کے حوالے سے ساری گپ شپ چل رہی ہے۔ المشتری، المشتری کا مطلب ہوتا ہے خریدنے والا۔ اردو میں بھی یہی ہے، مشتری ہوشیار باش، خریدنے والے چوکنے ہو جائیں۔ مشتری، خریدنے والا۔ السلام علیکم، بائع، بائع کا مطلب ہوتا ہے بیچنے والا، بائع بیچنے والا۔ وعلیکم السلام۔ ای خدمہ، اس لفظ کو تو آپ نے پکا کر لینا اپنے پاس، اس فریز کو، ای خدمہ، میرے لائق کوئی خدمت۔ ہاؤ کین آئی ہیلپ یو، اینی سروسز، میرے لائق کوئی خدمت، ای خدمہ۔ مشتری کہتا ہے اریدو بعد الاثاث، مجھے کچھ سامان چاہیے، اریدو مجھے چاہیے، بعد الاساس کچھ سامان چاہیے۔ بائے کہتا ہے ماذا ترید، ماذا ترید، اس کو آپ الگ بھی استعمال کر سکتے ہیں دوست کے سامنے، یا بھائی تمہیں کیا چاہیے، کیا چاہیے بھائی، ماذا ترید۔ اگر سامنے کوئی لڑکی ہے آپ کے تو آپ نے کہنا ہے ماذا تریدینا، تم کیا چاہتی ہو، ماذا تریدینا، تم کیا چاہتی ہو، یا تم کیا چاہتے ہو، ماذا ترید، لغرفت النوم، بیڈ روم کے لیے تمہیں کیا چاہیے۔ ارید سریرن، مجھے بیڈ چاہیے، وستارتن، اور کرٹن چاہیے۔ یہاں یہ لے ہے نا، لے، لے کا مطلب ہوتا ہے فور، کے لیے۔ غرفہ کا مطلب ہوتا ہے کمرہ، اور یہاں ہے سریر، سریر کا مطلب ہے بیڈ، اور ستارہ کا مطلب ہوتا ہے کرٹن۔ وماذا تريد لغرفة الجلوس، بیٹھنے والے کمرے یعنی کہ ڈرائنگ روم کے لیے کیا چاہیے۔ اريد اریکتن وسجادتن، مجھے اریکہ اور سجادہ چاہیے۔ اریکہ کا مطلب ہوتا ہے صوفہ، اریکہ صوفہ، وسجادہ کا مطلب ہوتا ہے کارپیٹ، قالین۔ وماذا تريد للمطبخ، کچن کے لیے کیا چاہیے۔ مشتری کہتا ہے ارید فرنن وثلاجتن، مجھے تو فرن چاہیے یعنی کہ اوون چاہیے، فرن اوون، اور ثلاجہ یعنی کہ فریج، ثلاجہ یعنی فریج۔ بایا وماذا تريد للحمام، واش روم کے لیے کیا چاہیے۔ ارید سخانا ومرآت، مجھے ایک سخانہ چاہیے، یعنی کہ سخانہ ہر گرم کرنے والی چیز کو کہتے ہیں احباب، جو چیز گرم کرتی ہے نا اس کو سخانہ بولتے ہیں۔ یہاں پر جو معنی لیا گیا ہے وہ گیزر کا لیا گیا ہے، کیونکہ جو حمام میں چاہیے وہ گیزر ہوتا ہے، اگر یہی وہ مطبخ میں اس کو چاہیے ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب چولہا ہوتا، تو مجھے سخانہ چاہیے یعنی کہ گیزر چاہیے۔ سر یہی چیز اگر کمرے میں ہوتی تو اس کو ہیٹر کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، شاباش۔ وہ مرآت، اور شیشہ چاہیے، مرآت یہ جو کہتے ہیں نا مرر کہتے ہیں، مرر اسی سے لفظ سے نکلا ہے، مرآت سے نکلا ہے۔ مرآت کا مطلب ہوتا ہے شیشہ۔ حل تريد شيئا آخر، یہ جملہ آپ نے پکا یاد کرنا ہے، پکا۔ حل تريد شيئا آخر، کچھ اور چاہیے، کوئی دوسری چیز چاہیے، ڈو یو نیڈ اینی تھنگ ایلس، کچھ اور چاہیے۔ آخر کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، ادر۔ شکریہ، شکریہ جی شکریہ۔ اريد مشاہدۃ الاساس، میں جو ہے وہ فرنیچر دیکھنا چاہتا ہوں بس، مشاہدہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ تفضل، پلیز کم، پلیز کم، تفضل کم، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ دیکھو نا، تفضل ہم کب بولتے ہیں، جب ہم فیور دیتے ہیں کسی کو، کچھ بھی آپ دیتے ہیں اس کو تفضل بولیں گے، لو تفضل، لو پکڑ لو۔ اور ایک ہوتا ہے من فضلک، جب آپ مانگتے ہیں کسی سے کچھ، من فضلک، من فضلک مجھے ٹائم چاہیے، من فضلک مجھے یہ دوبارہ سنا دے۔ جب بھی آپ فیور لینا چاہتے ہیں من فضلک بولا کریں گے۔
اس میں کوئی لفظ ہے مشکل احباب؟ کوئی نیا لفظ آپ کو ایسا نظر آیا؟ آسان ہے؟ جی سر. جی سر. چلے ذرا دو بچے پڑھیں، شاباش، اس کو ذرا ترجمے کے ساتھ، ریپیٹ. ترجمے کے ساتھ پڑھیں، شاباش. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے خدمات سے. أريد بعض الأثاث. مجھے معذ فرنیچر چاہیے. ماذا تريد لی غرفۃ النوم؟ آپ کو کمرے کے لیے کیا چاہیے؟ سونے کے کمرے کے لیے کیا چاہیے؟ أريد سريرا وستارة. مجھے چرپائی اور کٹن چاہیے. وماذا تريد لغرفۃ الجلوس؟ اور ڈرائنگ روم کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ أريد أريكة وسجادة. مجھے ایک تکیہ اور قالین چاہیے. اریکا اس کو کہتے ہیں، صوفے کو. So, وماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا وثلاجة. مجھے فریج اور فورن کیا ہے؟ اوون اور فریج چاہیے. وماذا تريد للحمام؟ آپ کو واش روم کے لیے کیا چاہیے؟ أريد سخانا ومرأة. مجھے گیز اور شیشہ چاہیے. هل تريد شيء آخر؟ کچھ اور چیز چاہیے آپ کو اس کے علاوہ؟ شکرا. أريد مشاهدة الأساس. شکریہ، میں صرف فرنیچر کا مشاہدہ کرنا چاہتی ہوں. تفضل، یہ لیجیے. شاباش. ایک دفعہ جو ہے ثنا، جو ہے ثنا نے نہیں پڑھا نا، ثنا آپ شروع کرو، ٹھیک ہے، اور لفظی ترجمے کے ساتھ دوبارہ اس کو پڑھو. ملک صاحب آ گئے ہیں، تو ملک صاحب تو لیٹ آتے ہیں نا، تو یہ تو ملک صاحب ہے نا، تو خیر ہے، ٹھیک ہے. تو آپ ایک دفعہ آپ پڑھ دیں اس کو ثنا، اور لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور بشرا اور سمیرہ آپ کی ہیلپ کریں گی ساتھ ساتھ میں. شاباش، یہ سارا آپ نے اکیلے پڑھنا ہے. جی ثنا. أريد بعض الأساس. میں فرنیچر لینا چاہتا ہوں. ماذا تريد لغرفة النوم؟ آپ کو اپنے کمرے کے لیے کیا چاہیے؟ أريد سريرا وستارة. مجھے بیڈ اور کرٹنس چاہیے. وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ آپ کو ڈرائنگ روم کے لیے کیا چاہیے؟ أريد أريكة وسجادة. مجھے صوفہ اور کارپیٹ چاہیے. وماذا تريد للمطبخ؟ آپ کو کچن کے لیے کیا چاہیے؟ أريد فرنا وثلاجة. فرنن اور ثلاجة، اوون اور آپ ڈسکس کرو، میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ بات کرو، آپ اس میں بات کرو. اوون اور فریج. وماذا تريد الحمام؟ آپ کو باتھ روم کے لیے کیا چاہیے؟ أريد صحنا ومرة. گیزر، مجھے گیزر اور مرر چاہیے. هل تريد شيئا آخر؟ اور کچھ چاہیے؟ أريد مشاهدة. شکرا. أريد مشاهدة الأساس. شکریہ، بس میں فرنیچر دیکھنا چاہتا ہوں. تفضل، پلیز.
جميل. احسنت يا بنتي، احسنت. يلا يا احباب. ملک صاحب، کوئی اس میں کوئی لفظ دکھائی دے رہا ہے آپ کو جو مشکل ہو؟ کہاں گئے ملک صاحب؟ ملک صاحب بولیں، کچھ بولیں. اوہو. لو بھائی، کوئی یہ سنا دے مجھے ذرا اب آپ. بشرا، ان سارے الفاظ کے معنی آپ کو آتے ہیں. اب یہ کرو کہ جو ہے ان الفاظ کے نا جملے بناؤ. شاباش. مطبخ. شاباش، ایک ہی جملہ سب بنائیں. جی. مطبخ. بشرا. لدي آه، أنا لدي واحد مطبخ في البيت. اچھا دیکھو یہاں پہ لدیا مطبخن بس کافی ہے. مطبخن واحد ان کی ضرورت نہیں ہوتی عربی میں. لدیا مطبخن. جمیل کہہ دیں آپ. میرے پاس خوبصورت گھر ہے، خوبصورت وہ ہے، کچن ہے. لدیا بولنا ہے، ٹھیک ہے. لدیا. ٹھیک ہے. یا اندی بولا کریں، اندی. مطبخ جمیل. یا اندی مطبخ واسع. کھلا، میرے پاس کھلا جو ہے وہ کچن ہے. جی. غرفۃ النوم. کون کرے گا؟ شاباش، جلدی سے کریں، جلدی سے. سمیرا بتاؤ. شاباش. غرفة أنا النوم. غرفة النوم قريب من غرفة الجلوس. جمیل. احسنت، احسنت. جی سنا. غرفۃ الجلوس. یہ تو ہو گیا دونوں. اساس کر دو، اساس. لدي أساس جميلة. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. شاباش. کیا بولے وہ دوبارہ بولے ذرا. اساس کی کیا بولا؟ لدي أساس جميلة. یہ جو تو ہو چکا ہے نا. آپ یہ نقل کیوں کر رہی ہیں؟ کچھ اور کہیں آپ. كم أساس في شقتك؟ ہوں. ستارہ. جلدی سے کریں احباب، یہ ٹائم ضائع ہو جائے گا سارا، آپ کا ٹائم ضائع ہو جائے گا. جلدی سے کریں، ختم کریں اس کو. خود سے کریں نا. بشرا جاگ جاؤ ذرا. بشرا جاگ جاؤ یار. جاگ جاؤ اور ختم کرو اس کو. سمیرا. ملک صاحب بولیں کچھ. مائک کھولیں. في الغرفة ستارة. أريد ستارة غرفة في الغرفة. أريكا. ہاں. أريد أريكا في الغرفة. شاباش جمیل. شاباش. آگے آگے بنائیں. شاباش، آگے بنائیں. في شقة 5 سجادة. جمیل جمیل. احسنت. شاباش. آگے. شاباش. عندي سرير كبيرة.
اندی نہیں تو کبیرہ تو نہیں، دیکھو سریر تو مذکر ہے نا، تو کبیر، سریر اندی سریر کبیر، شاباش جی، شاباش، آگے سلاجہ سخانہ، شاباش، جلدی کریں، ختم کریں اس کو. هذه ثلاجة صغيرة. هذه ثلاجة صغيرة، جمیل، احسنت احسنت، شاباش. اچھا میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے، آگے جا رہا ہوں. اچھا اب ہم آج جو ہے یہ دیکھو، یہ ہمیں نا دنوں کے نام بتا رہے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو ہم دنوں کے نام یاد کر لیتے ہیں، آج ہی یاد کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. دنوں کے نام یہ ہمیں ذرا پکا ہو جائیں گے تو اچھا رہے گا. میں یہاں پہ اس کو دیکھیں ذرا، ہمارے پاس جو ہے وہ اکائیاں ہیں ٹائمز کی، بہت ساری اکائیاں ہیں، ٹھیک ہے. میں وہ ساری اکائیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دنوں کو پھر ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ہفتے کو بولتے ہیں اسبوع، آپ سب کو آتا ہے. اور یوم کو کہتے ہیں دن، یوم کا مطلب ہے دن. اس کی جو جمع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایام، ایام الاسبوع. ایام الاسبوع کا مطلب ہوتا ہے ہفتے کے دن، ٹھیک ہے نا، ویک، ڈیز آف دا ویک. سب سے پہلے آتا ہے السبت، یا احد سے شروع کریں، احد سے بہتر رہتا ہے، لیکن سب سے یہاں کتاب میں شروع کیا تو ہم بھی چلو سب سے یاد کریں. ویسے یہ کیلنڈر ہے تو کیلنڈر. جی سب سیٹرڈے کو کہتے ہیں. جی سبت. اب اس کو کیا کرتے ہیں وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کے شروع میں یوم لگا دیتے ہیں، یوم السبت. لام سائلنٹ ہے، یہ سین کے ساتھ یہ سا ہے نا، سا، اس کا لام بھی سائلنٹ ہے، بس، ٹھیک ہے، یہ دونوں سائلنٹ ہیں. یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ. جمعہ، جمعہ نہیں بولنا، جمعہ، بس. یہ ایک دفعہ سمیرا دہرا دو ذرا. يوم السبت، يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، يوم الخميس، يوم الجمعة. شاباش جی، بشرا جی. یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنان، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ. بشرا مجھے یہ بتاؤ، یہ میں نے کراس کیوں لگائے ہیں؟ ایک یہ کراس لگایا ہے، ایک یہ کراس لگایا ہے، بتا سکتی ہیں کیوں میں نے لگائے تھے؟ یہ حروف الشمسیہ ہیں. میں نے تو شمسی کا نام بھی نہیں لیا، یہ کراس میں نے کیوں لگائے اس تھے؟ میں ہم نہیں پڑھتے. لیکن آپ نے پھر وہی پڑھے ہیں، جیسے میں بیگم کو کہتا رہتا روٹی جلنا نہیں چاہیے، لیکن پھر وہ جلا دیتی ہے. یہ بھی میں نے کہا ابھی لام نہیں پڑھنا ہے اس کا. یوم السبت، یوم یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ. چلے ایک دفعہ ٹرائی پھر کریں، شاباش. یوم السبت، یوم الاحد، یوم الثلاث، ہاں، یوم یوم الاثنین. الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، يوم الخميس، يوم الجمعة. لو بھائی، اب آپ کی یہ دو جو ہے نا تھوڑے بگڑے ہوئے ہیں، یہ دو بگڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو ٹھیک يوم کرتے ہیں، کیسے ٹھیک کریں گے ہم؟ الثلاثاء، اس کو ہم رومن میں لکھیں گے، ٹھیک ہے. یوم سو لا سا، سلاسا، ٹھیک ہے، سلاسا یا سولاسا ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے. یوم السلاسا. اور دوسرا کیا ہے؟ اربعاء، یوم الاربعاء، ٹھیک ہے، اربعاء. چلے اب ایک دفعہ دوبارہ دوہرا دیں. يوم السبت، يوم الأحد، غلط ہو گیا، يوم غلط، یہ غلط ہو گیا نا. پھر بولیں. يوم يوم السبت، شاباش. يوم الأحد، ہاں، يوم الاثنين، اثنين. يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، عربية،
यौम अल खमीस, यौम अल जुम्आ। आपने इसको रोमन में लिखा है तो फिर वो रोमन से पढ़िएगा। सुलासा। आपने रोमन में लिखा है इसको? सर अभी नहीं लिखा। अच्छा जी, अब मेरे पास यहाँ पे कुछ इकाइयां हैं, जरा वो देखिएगा कि ये जो टाइम एंड पीरियड्स है ना उसको जरा समझिएगा। सबसे जो छोटी इकाई होती है हमारे पास जिसको हम जानते हैं वो है लहजा। यहाँ मैं साइड पे लिख रहा हूँ, जूम हटा दे अपना, ठीक है। लहजा, लहजा का मतलब होता है सेकंड। आप किसी को ये भी कह सकते हैं लहजा, लहजा या अखी, लहजा या अखी, लहजा, लहजा या बुशरा, एक एक सेकंड बुशरा, एक सेकंड, लहजा लहजा। तो ये भी किसी को कह सकते हैं, लहजा का मतलब होता है सेकंड। अच्छा जी, इसके बाद छोटी जो बड़ी से बड़ी इकाई होती है वो है दकीका। दकीका, मिनट को कहते हैं दकीका। तलफ्फुज किसी का गलत नहीं होना चाहिए, अहबाब मेरे शागिर्दों में से किसी का तलफ्फुज गलत नहीं होना चाहिए। और सबको मैं कह रहा हूं, जब मैं कह रहा हूं तो मान लो मेरी बात कि इसको रोमन में लिखा करो, उर्दू मुर्दू में न लिखो, उर्दू मुर्दू में न लिखो, अरबी मरबी में भी न लिखो। खुदा के लिए समझो बात को, इसको रोमन में लिखो, रोमन में, अंग्रेज बनो, रोमन में लिखो। दकीका, दकीका का मतलब होता है मिनट, मिनट। तो आप किसी को ये भी कह सकते हैं ना, दकीका, दकीका या अखी, एक मिनट भाई, दकीका या उस्ताज, दकीका या मलिक, दकीका या सना, कह सकते हैं दकीका भी। आप उसको, अब बाकी वेट वेट वगैरह छोड़ दें, कुछ भी ना बोलें, सिर्फ इतना ही बोल दें, वो रुक जाएगा। दकीका से ऊपर जो हमारे पास लफ्ज होता है, जो इकाई होती है, वो है हमारे पास सा। और सा का मतलब होता है घंटा, सा का मतलब है घंटा। और यही सा का मतलब घड़ी होता है, और इसी सा का मतलब कयामत है। अच्छा जी, इसके बाद जब घंटा गुजर जाता है तो हमारे पास होते हैं अरबा व इशरून सा, 24 घंटे। हमारे पास 24 घंटे आ जाते हैं, अरबा व इशरून सा, बीस हाँ। घंटे 24 घंटे हमारे पास आ गए। ये अक्सर लिखा होता है मेडिकल स्टोर्स के बाहर, लिखा होता है रेस्टोरेंट्स के बगैर बाहर लिखा होता है। तो ये 24 घंटे हमारे पास होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारे पास दिन होता है यौम। यौम का मतलब होता है दिन और रात एक साथ। अगर आपने दोनों को जुदा करना है तो आप ले लो नहार, रात और दिन, ले लो नहार कह सकते हैं आप। लेल का मतलब रात, और नहार का मतलब सुबह का दिन, यानी नहार जो दिन का वक्त होता है। योम तक आ गए हम लोग। अब योम से आगे जाते हैं तो हमारे पास होता है उसबू, यानी हफ्ता होता है। हफ्ते से जब ऊपर जाते हैं तो हमारे पास होता है शहरुन, शहर रमदान अल्लजी, शहर का मतलब होता है महीना, शहर। इसके बाद हमारे पास होता है सना, सना, सना। सना को वैसे आम भी कहते हैं, आम, थोड़ा फर्क है लेकिन बाद में देखेंगे। सना, सना का मतलब होता है साल। अच्छा जी, साल के बाद क्या होता है, साल से ऊपर हमारे पास होती है सदी, और सदी को बोलते हैं करन, करन, करन का मतलब होता है सदी। तो ये हमारे पास टाइम की एक, टाइम एंड पीरियड्स का जो है हमारे पास एक सिलसिला है। तो वो मैंने अर्ज कर दिया ताकि आपके पास आ जाए। अच्छा ये देखो, ये मेरे पास जो है ना, ये आपको मुहैया होंगे यहाँ से। आपकी क्लास ये है, तो आपकी क्लास में इसको मैं भेज रहा हूँ इधर से। यहाँ से आपको भेज रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ये एक तो अय्यामुल उसबू भेज रहा हूँ, फिर ये टाइम भेज रहा हूँ, ये दोनों आपके साथ जाएंगे।
اور بھی کچھ ہے کہ دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا مجھے؟ ایک چیز اور بھی ہے، ذرا وہ بھی آپ کو بتا ہی دوں بس، تاکہ یہ قصہ ختم ہو جائے اس کا، آہستہ آہستہ پھر یاد کرتے جائیں گے، یا اس کو چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ پھر کبھی صحیح، وہ کل بتا دوں گا، بھیج رہا ہوں لیکن پھر بتاؤں گا، پھر کل ہی بتا دوں گا انشاءاللہ۔ یہ ٹائم تو زیادہ ہو گیا یار، اوہو میرے خیال جی ہی معذرت، یہ ٹائم زیادہ ہو گیا، لیکن اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں نے بھیج دیے ہیں، ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے، اور جو رہ گیا ہم وہ کل پڑھ لیں گے۔ یار جلدی جلدی کیا کرو، جاگتے رہا کرو، میں اتنا تھک گیا ہوں، صبح سے پڑھا رہا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ تو کم سے کم جاگتے رہے نا۔ سر، ہم تو جاگ رہے ہیں۔ کہاں جاگ رہی ہیں، گھنٹہ تو لگا دیا ایک سوال کے جواب میں، میرا پارا اتنا آگے چلا گیا کہ بتا ہمارا ہماری کوئی پہلی لینگویج تو نہیں ہے کہ ہمیں فوراً سے اس کے نہیں نہیں، صفائیاں عورتوں والی صفائیاں نہ دو، بشرا ایسی باتیں نہ کرو، چھوڑ دو، یہ مجھے نہیں پتا، بس آپ یہ کم سے کم باتوں کرو، اچھا ہاں ہاں ٹھیک ہے، اچھا اچھا، ایسے نہیں سوئے ہوئے نہیں رہ کرتے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ کی پہلی زبان نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب ہاضا ہوزا لگا کے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، خیال ہے، پریشان نہ ہو، لیکن جاگتے رہے بس، اور مجھے بھی جگا کے رکھیے، مجھے تو بور نہ کرے نا۔ چلیں اب آپ، ویسے بہت شکریہ، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ خیر کرے گا، اور یہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا یاد کرتے رہیں، اور یہ سارا سمندر بن جائے گا انشاءاللہ، نو وریز انشاءاللہ۔ کل بھی ہم کتاب پڑھیں گے اور ساتھ میں کچھ ووکیبلری پڑھ لیں گے، پھر ہم اس کے بعد گرامر اور اس کی طرف، قرآن کی طرف آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالی۔ چلے اب آپ، بہت شکریہ، اپنی دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ، اور کل ملتے ہیں انشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔